پرانے جو قصے کہانیاں ہوتے ہیں ان میں بعض اوقات اتنے پیارے سبق چھپے ہوتے ہیں جن کو سوچ کر پرکھ کر سمجھ کر ہم اپنی زندگی کے کچھ فیصلے بڑی اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ایک بادشاہ تھا جو کہ بہت امیر تھا اور اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو بے حد خوبصورت تھی، لیکن اس کا بیٹا کوئی نہیں تھا۔ اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی اس بیٹی کی شادی اس سے کرنی ہے جو میری بادشاہت بھی سنبھالے، میں نے اسے گھر داماد بنانا ہے اور اپنی بادشاہت اس کے سپرد کرنی ہے۔ اب اس نے اعلان کر دیا کہ میں نے اس بندے سے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے جو بہت زیادہ سمجھدار ہو، جو عقل بوجھ سمجھ کا لاجواب بندہ ہو۔ یہ اعلان جب اس نے کر دیا تو مختلف سلطنت سے بادشاہ تھے ان کے شہزادے اس شہزادی سے شادی کرنے کی غرض سے اس ملک میں آنا شروع ہو گئے۔ اب جس کو بھی بادشاہ دیکھتا وہ امیر بھی ہوتا، سمجھدار بھی ہوتا، خوبصورت بھی ہوتا، سب کچھ اس میں ہوتا۔ دوسرا آیا، وہ بھی اسی طرح خوبصورت، سمجھدار، ساری چیزیں اس میں جو ایک بادشاہ اپنے داماد میں یا آنے والے بادشاہ میں دیکھنا چاہتا وہ اس میں نظر آ رہی تھی۔ تیسرا آیا تو اس کے اندر بھی وہ ساری کوالٹیز تھیں جو وہ بادشاہ چاہتا تھا۔ اب چوتھا آیا تو اس کے اندر بھی تھی۔ اب بادشاہ بڑا پریشان ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں اب یہ چاروں ایک سے بڑھ کر ایک ہے تو میں کس سے اپنی بیٹی کی شادی کروں؟ اسی پریشانی میں مبتلا تھا تو شام کو جب اپنی شہزادی سے ملاقات کی تو کہنے لگا، بیٹا کہ 4 رشتے تمہارے لیے آئے ہیں، باقی تو بہت سارے آئے تھے، سب کو میں نے محل کے دروازے سے رفو چکر کر دیا، لیکن یہ جو 4 شہزادے آئے ہیں یہ قابل ہیں، لیکن مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ان چاروں میں سے تمہاری شادی کس سے کروں اور کس کو اپنی سلطنت سپرد کروں۔ تو بیٹی نے کہا کہ ابو جان کہ آپ یہ معاملہ مجھ پہ چھوڑ دیں، یہ چاروں کو کچھ دنوں کے لیے میرے سپرد کریں، اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کا داماد میرا شوہر اور اس سلطنت کا بادشاہ بننے کے لیے کون سا شخص بہتر ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا۔ اب اس نے ان چاروں کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور اپنے نوکروں سے کہا کہ جب تک میں نہ کہوں ان کو کوئی بھی چیز کھانے اور پینے کے لیے نہیں دینی۔ اب وہ بیٹھے بیٹھے جب ان کو بھوک اور پیاس نے خوب شدت سے گھیرا تو ان میں سے ایک شہزادہ کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ بکرے کی پٹھ کا گوشت بھونا ہوا ہو اور ساتھ میں گڑ کا بہترین سا شربت ہو تو میں اس کو کھاؤں تو میری بھوک اور پیاس شدت ختم ہو جائے۔ دوسرے بات جو شہزادہ تھا اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ چاول بنے ہوئے ہوں، ان کے اوپر دیسی گھی ہو اور شکر پڑی ہو، میں اس کو کھاؤں تو میری بھوک اور پیاس کی شدت ختم ہو جائے۔ اب تیسرے شہزادے نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ کواری بھینس ہو جو پہلا سوئی ہو، اس کا پہلے دودھ ہو، وہ دودھ میں پیوں، اس سے میری بھوک بھی ختم ہو اور اس سے میری پیاس بھی مٹ جائے۔ اب جو چوتھا شہزادہ تھا اس نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ شہزادی میرے پاس بیٹھی ہو، بس میں اسے دیکھوں، اس کے ساتھ باتیں کروں تو میری نہ مجھے بھوک کی پتہ چلے گا اور نہ میری پیاس کی شدت کا مجھے پتہ چلے گا۔ اب شہزادی یہ ساری باتیں چھپی ہوئی سن رہی تھی۔ اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ فوراً یہ جو انہوں نے کہا ہے نا تینوں نے، وہ فوراً سے تیار کرواؤ۔ پہلے کی فرمائش پہ پٹھ کا گوشت بکرے کا تیار ہو گیا، دوسرے کی فرمائش پہ جناب والی چاول اور دیسی گھی اور پر شکر ڈال کے، تیسرے کی فرمائش پہ کواری جو بھینس ہے پہلا سوئی ہے اس کا دودھ جو جسے کیڑ کہتے ہیں یا فیڈ کہتے ہیں، جو پہلا نئی بھینس سوتی ہے تو اس کے دودھ جو نکلتا ہے کیڑ بھی کہتے ہیں اس کو، یہ کسان لوگ ذمہ دار لوگ سمجھتے ہیں، پیش ہو گیا۔ اب تینوں اپنے اپنی پسند کا کھانا کھانے لگے۔ چوتھے کی فرمائش تھی کہ بعد شہزادی جو ہے وہ میرے پاس بیٹھی ہو اور میں اس کو دیکھوں، اس کو محسوس کروں، اور بس میں یہی اس کی خواہش تھی۔ تو شہزادی اس کے ساتھ بیٹھ گئی، باقی سارے کھانا کھاتے رہے، وہ بندہ اس کو دیکھتا رہا بڑی تسلی سے، بڑے غور سے، اس وقت تک اس کے ساتھ بیٹھی رہی جب تک تینوں کھانا کھانے لگے رہے۔ جیسے ہی کھانا کھا کے وہ تینوں فارغ ہوئے، بعد شہزادی نے نوکروں سے کہا کہ برتن اٹھاؤ، اور اٹھ کے چلی گئی اور پھر اسی جگہ جا کے چھپ گئی، پھر ان کی باتیں سننے لگی۔ جس نے بکرے کی پٹھ کا گوشت کھایا تھا بھونا ہوا، اس نے کہا کہ بکرے کا گوشت تو بڑا زبردست تھا، لیکن اس میں سمیل ایسے آ رہی تھی جیسے کسی گوشت میں کیڑے پڑے ہوں اور اس میں سے سمیل آتی۔ اب شہزادی سن رہی تھی۔ دوسرے نے کہا کہ گھی اور شکر تو مزے کے تھے، لیکن چول جو تھے، جو چاول بنا کے اس نے بھیجے ہیں،
چاول کچے تھے۔ اب تیسرے نے کہا کہ جو دودھ مجھے دیا گیا ہے اس بھینس نے جیل نہیں پھینکی تھی۔ جیسے بھینس بچہ دیتی ہے تو اس کے پاس جیل نہیں نکل آتی اس کی، پنجابی لوگ سمجھ رہے ہوں گے، وہ اس نے پھینکی نہیں تھی، تو اس میں ذائقہ بڑا عجیب تھا۔ تو چوتھا جو تھا، جو شہزادی کے ساتھ بیٹھا رہا، وہ خاموش تھا۔ اس سے تینوں نے پوچھا کہ تم کیوں خاموش ہو، بول کچھ نہیں رہی ہو، شہزادی تمہارے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس نے کہا جی میرے ساتھ وہ بیٹھی تو رہی، لیکن وہ شہزادی بادشاہ کی بیٹی نہیں ہے، یعنی اس نفس سے وہ پیدا ہوئی ہے، وہ نفس بادشاہ کا نہیں ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی کم سن، کسی کمی کی بیٹی ہے۔ اب یہ بات جب شہزادی نے سنی تو اس کو تو جیسے خون کھول اٹھا، اس کو تو بڑا غصہ آیا، لیکن اس نے کہا پہلے میں یہ تینوں کی باتیں تصدیق کروں، پھر اس چوتھے کی طرف میں مڑوں گی کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں حلال کی ہی نہیں ہوں، مطلب اپنے باپ کی بیٹی ہی نہیں ہوں۔ اب وہ سب سے پہلے بکرے والے کے پاس گئی، اس نے پوچھا کہ تم نے گوشت جو دیا وہ کیسا تھا؟ اس نے کہا جی گوشت تو بالکل ٹھیک تھا۔ اس نے کہا نہیں، اس میں کیڑے محسوس ہوئے۔ اس نے کہا جی گوشت میں کیڑے نہیں تھے، لیکن جب بکرا زندہ تھا تو اس کی ٹانگ میں کیڑے پڑ گئے تھے، تو ہم نے اس وجہ سے اس کو ذبح کر کے وہ تو ٹانگ کاٹ دی تھی۔ ہر بات شہزادے نے کہا کہ اس بندے کی بات تو ٹھیک ہے، یعنی کہ کیڑوں کا جو سمیل یا جو ذائقہ گوشت میں پیدا ہو جاتا ہے وہ تو اس میں پھر ٹھیک تھا، وہ بندہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اب اس کے بعد وہ چاولوں والے کے پاس گئی جس نے بنائے تھے، اس سے کہا کہ جو چاول بنا کے تم نے شہزادوں کو پیش کی تو وہ مجھے چیک کراؤ۔ جب اس نے چیک کیے تو وہ واقعی بیچ میں کچے تھے۔ اس نے کہا اس کی بات بھی درست ہے۔ اب تیسرے کے پاس گئی جس نے بھینس کا تازی کا سوئی ہوئی کا دودھ دیا تھا، اس سے پوچھا کہ کیا اس نے جیل پھینک دی تھی؟ اس نے کہا نہیں جی ابھی تک جیل تو نہیں پھینکی ہے، یہ ٹائم لگتا ہے۔ اس نے کہا اس کی بھی بات درست ہے، اندازے تینوں کے ٹھیک ہے۔ اب اس کا جو ہے نا چوتھے والے کی بات کے اوپر زیادہ تجسس بن گیا، وہ چلی گئی سیدھی اپنی ماں کے پاس، کہنے لگی امی جان جو میں پوچھوں گی وہ مجھے سچ بتانا ہے۔ اپنی ماں کو پکا کیا، صحیح پکا کرنے کے بعد اس نے کہا کہ کیا میں اپنے باپ کی ہی بیٹی ہوں؟ اس نے کہا پاگل ہو گئی ہو، واقعی تم بادشاہ کی بیٹی؟ اس نے کہا نہیں۔ کافی انکار کیا ماں نے، بالآخر اس نے ان کو قسم دی۔ جب قسم دی تو ماں نے کہا، یعنی شہزادی کی والدہ نے، کہ تمہارا باپ بادشاہ تو ہے لیکن یہ بچہ پیدا کرنے کے قابل اس کے جراثیم نہیں ہے۔ تو وہ کچھ اس طرح کہ میرے گھر میں سردیوں کے دن تھے تو ایک روئی پینجنے والا تیلی آیا، تو وہ تھا جوان اور اتنا خوبصورت تھا کہ میرا دل اس پہ آ گیا۔ پھر بات کرتے کرتے ہمارا ملاپ ہوا، اس ملاپ کی وجہ سے پھر تو پیدا ہو گیا۔ اب یہ جب بات اس نے سنی تو بس اس کی تو جیسے کہتے ہیں نا کہ پاؤں کے تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ خیر وہ سیدھی واپس ان شہزادوں کے پاس چلی گئی۔ اس نے جا کے شہزادوں سے کہا کہ آپ تینوں نے جو جو باتیں کی ہیں، جو جو اندازے لگائے ہیں، پہلی مرحلے میں بھی اور دوسرے میں بھی، وہ آپ تینوں کے تو ٹھیک ہیں، لیکن میں یہ چوتھے سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس نے کیسے اندازہ لگایا کہ میں اپنے باپ کی بیٹی نہیں ہوں؟ مجھے تم یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کیسے اندازہ لگایا؟ تو چوتھے بات شہزادے نے کہا کہ جب تم میرے پاس آ کے بیٹھی ہو تو میں نے تمہاری زلفوں کو دیکھا، تمہارے بالوں کو دیکھا، تو تمہارے بالوں میں ذرا ذرا سا تیل لگا ہوا تھا، اور تمہارا بیٹھنے کا انداز شہزادیوں والا نہیں تھا، جیسے شہزادیاں بیٹھتی ہیں ویسا آپ تمہارا انداز نہیں تھا، جیسے عام لوگ جو ہوتے ہیں، جیسے کمی لوگ آ کے بیٹھتے ہیں کسی بادشاہ یا کسی بڑے عہدے دار کے سامنے، تم اس طرح بیٹھی ہوئی تھی، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم خاندانی شہزادی نہیں، یا تمہاری رگوں میں جو خون ہے وہ بادشاہ کی نسل سے نہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا میں تمہیں اس حال میں بھی قبول ہوں، مجھ سے شادی کرنا پسند کرو گے؟ اس نے کہا بالکل کروں گا، یہ جو بھی غلطی ہے تمہاری ماں کی تھی، تمہاری تو اس میں کوئی خطا نہیں ہے۔ تم انسان اچھی ہو، لیکن نسب کا فرق انسان کی شخصیت پہ ضرور پڑتا ہے، لیکن میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم مجھے پسند ہو، میں تم سے شادی ضرور کروں گا۔ اب اس نے اپنے باپ کو جا کے یہ نہیں کہا کہ ایسا ایسا ہوا، اس نے کہا جی یہ جو چوتھا شہزادہ ہے اس کو بادشاہ دے دیں، انسانوں کو پرکھنے کا بہت ماہر ہے،
اس لیے میری شادی اس کے ساتھ کر دیں کہ جو میرے اندر کئی اتنی بڑی خطا یا اتنا بڑا عیب جاننے کے بعد بھی یہ مجھ سے شادی کے لیے ایگری ہے اور مجھے وہ عزت دینے کے لیے تیار ہے جو ایک عام انسان کبھی نہیں دے سکتا۔ اس لیے جو انسان کو پرکھ سکتا ہے وہ ہر عہدے کے لیے پرفیکٹ ہے۔ تو اس لیے ابا جان میری شادی اس سے کریں اور اسی کو اپنا گھر داماد بنائیں اور اسی کو سلطنت دیں۔ تو دوستو سٹوری سنانے کے پیچھے مطلب یہ ہے کہ انسان کا جو شجرہ نسب ہوتا ہے یا انسان کا جو ڈی این اے ہوتا ہے وہ اس کی شخصیت پہ ابھر کے لازمی سامنے آتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی اپنے آپ کو بنا چڑھا کر پیش کرے، چاہے وہ جو بھی مرضی کر لے، لیکن اس کے اندر جو خون دوڑ رہا ہوتا ہے نا وہ کس کا ہے وہ ضرور اپنا آپ دکھاتا ہے۔ خاندانی اور نسلی بندہ کبھی بھی اوور ایکٹنگ نہیں کرے گا، کبھی بھی ابھر کے سامنے نہیں آئے گا، اور جو بندہ بدنسلہ ہوگا وہ ہمیشہ ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر سامنے آئے گا، اپنا آپ بہت زیادہ اوور دکھانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے نسب اور خاندان کا بڑا اثر ہوتا ہے انسان کی شخصیت میں۔ وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑے بڑے کام کر کے دکھائے گا تو تبھی وہ نسلی اور خاندانی نظر آئے گا۔ اس کے انداز گفتگو، اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ، اس کا محفل میں بیٹھنا اٹھنا، کسی کی غم میں جانا، کسی کی خوشی میں جانا، ہر ایک چیز جو ہوتی ہے اس کی روزمرہ زندگی کا جو کردار ہوتا ہے اس سے وہ انسانوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ واقعی یہ اصلی ہے۔ آج کی سٹوری میں بڑا بہترین سبق تھا۔ اگر آپ لوگوں کو بھی اچھا لگا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔